نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك صدق اللہ العظیم۔ نوواں پارہ ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ پیچھے 8ویں پارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو قوم نے بہت ساری برائیاں کی، ان برائیوں میں سے ایک برائی ان کی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پہ ان کے قوم کے وڈیروں نے راستوں میں چوکیاں بنائی ہوئی تھی، لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں بھی آج کل ٹیکس لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح لوٹ مار ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے آگے سے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اے شعیب ہم آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہم ان سب کو باہر نکال دیں گے علاقے سے۔ تو او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہم علاقے سے باہر نکال دیں گے ملک سے، یا پھر آپ ہمارے دین کو قبول کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس پر ناراضگی ہوئی، فوراً عذاب آیا، فرمایا کہ سخت گرمی، اور پھر بادل سب جمع ہو گئے۔ جب بادل جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے آگ برسائی، اور آگ برسانے کے بعد اوپر سے آگ تھی، نیچے سے زلزلہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی، جنہوں نے لوٹ مار کی، اور جنہوں نے لوگوں سے ٹیکس وصول کیے، یہ ان کا عذاب یہ تھا۔ اور آگے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، فرمایا کہ اے اہل قرآ، اہل قرآ بستی علاقے والوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، جب تم تقوی اختیار کرو گے لَفَتَحْنَا، ہم کھول دیں گے آپ کے لیے برکات، آسمان اور زمین سے برکتیں نازل ہوں گی۔ تقوی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلانا، گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ بہت مختصر، پرسکون زندگی گزرے گی، عزت والی زندگی گزرے گی، آسانی اور عافیت والا رزق ملے گا، اور بیوی بچے جو ہوں گے وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے اگر تقوی والی زندگی ہوئی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دو نقطے تھے، ایک یہ تھا کہ توحید الہی کا اقرار کر لو، اللہ کو ایک مانو۔ نمبر 2 پہ کہ بنی اسرائیل جسے تم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے ان کو آزاد کر دو۔ یہ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، تو ان کو اپنے وطن فلسطین کو بھیج دو۔ اب فرعون نے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 دلیلیں دی۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، عصا جو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، اس کو زمین پر ایسے چھوڑا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ کھلا سانپ بنا کر دکھا دیا۔ اور دوسری فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنا ہاتھ ایسے باہر نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا۔ لیکن فرعون نے کہا کہ یہ جو آپ نے کام کی یہ سارے کے سارے جادو ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے جادوگر آئے تھے، اور انہوں نے بھی سانپ بنا کر دکھائے، بڑا کچھ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنا عصا، اپنا ڈنڈا چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے سانپ بنایا، وہ جتنے سانپ تھے وہ سب کو نگل گیا۔ جب نگل گیا، اب جتنے جادوگر تھے وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اے موسیٰ تیرا رب سچا ہے، یہ فرعون جھوٹا ہے۔ جب فرعون نے یہ بات سنی تو فرعون نے ان لوگوں کو دھمکی دی، کہا کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کر لیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر دے، وتوفنا مسلمین، جب ہماری موت آئے تو ہمیں مسلمان کر کے مارنا۔ وہ کون؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے۔ علماء نے یہاں پر لکھا ہے
کہ وہ لوگ مسلمان کیسے ہوئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا دین کیسے قبول کیا؟ تو فرمایا ان کو اللہ نے دین کی توفیق اس لیے دی، انہوں نے حلیہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا بنایا تھا، داڑھی رکھ لی، سفید کپڑے پہن لیے، کہا کہ آج ہم بھی موسیٰ بن کے مقابلہ موسیٰ کا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ میرے نبی کا حلیہ بنایا، ان سب کو دین اسلام جو ہے ان کو قبول کروا دیا۔ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں اگر ہمارے اعمال کمزور بھی ہوئے، ہماری سیرت جو ہے حضور جیسی ہوئی، تو ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ساتھ کل کو کھڑے کریں گے۔ اور آگے فرمایا کہ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم جو ہے وہ زمین میں نعوذ باللہ فساد مچانے والی ہے، ان کو یہاں سے نکالا جائے، اور یہاں تک کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں کو چھوڑا جائے، بچیوں کو نہ قتل کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں، وَاصْبِرُوا، صبر کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے زمین میں جس کو چاہے اپنے بندے کو بادشاہ بنا دے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کا بہترین انجام ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو مسلسل مسائل کے اندر دو چار کیا، ان کو طرح طرح کی پریشانیاں دی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک پریشانی یہ دی کہ قحط سالی اشیاء جو تھیں ان کی وہ خورد و نوش کی قلت آ گئی، قحط سالی کی قلت ان پر آئی۔ نمبر 2 پہ فرمایا کہ پھلوں میں کمی آئی، نمبر 3 پہ طوفان آئے، نمبر 4 پہ ٹڈیاں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اسی طرح جوئیں، یہ جوئیں ان میں بہت زیادہ آ گئی۔ نمبر آگے 6 ان میں مینڈک، اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کی بیماری وہاں چلا دی، اور اسی طرح خون نکلتا تھا، جو چیز کھاتے خون اسی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی بیماریاں اور ایسے ایسے طوفان میں ان کو جو ہے ملوث کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ شاید یہ اب ایمان لے آئے، لیکن فرعون تھا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو خدا ہوں۔ آگے فرمایا جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، یہ بنی اسرائیل جو قوم تھی نا، یہ بہت دھوکے باز قوم تھی۔ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دریا پار کروانا تھا، کروانے کے بعد اگلے طرف لے کر جانا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دریا پار کروا دیا۔ جب یہ دریا پار کیا تو کرنے کے بعد جب دوسری طرف گئے، وہاں جا کر ایک ایسی قوم تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، بتوں کو اپنا معبود سمجھتی تھی۔ تو یہ بھی وہاں گئے، جا کر کہنے لگے اے موسیٰ جس طرح یہ لوگ ان کے خدا یہ ہیں، ہمیں بھی ایسے خدا بنا کر دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ آپ تو ایک اللہ کو ماننے والے ہو، آپ ان کی کیوں پوجا کرنے لگے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بھی ایسے ہی معبود رکھیں گے جیسے انہوں نے معبود رکھے۔ تو انہوں نے بہت ساری نالیکی ان کے اندر اتنی پائی جاتی تھی کہ ہر ٹائم ان کا ذہن غلامانہ ذہن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی غلامی پسند نہیں فرماتے، اللہ فرماتے کہ صرف غلام میرا بن کر رہو۔ اور آگے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ تھا، وہاں 40 دن اعتکاف کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرزو تھی، فرمایا قال رب ارینی انظر الیک، اے اللہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوہ طور پہاڑ پہ آ جاؤ، 40 دن اعتکاف کرنا۔ وہاں جا کر 40 دن اعتکاف کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک چھوٹی سی اپنی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دنیا میں ایک واحد ذات ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، وہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بے ہوش ہو کر گرے۔ جب دوبارہ اٹھے تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے اپنے بندوں میں سے آپ کو نبی بنا کر چنا ہے، میں نے آپ کو اپنا رسول بنایا، اپنے کلام کے ذریعے میں تجھے ایک کتاب دے رہا ہوں، اس کتاب کو لے جاؤ، لے جا کر خود بھی عمل کرو، شاکرین میں ہو سو، اور اپنی قوم کو بھی جا کر یہ کتاب دو تحفے میں، اور ان کو کہو کہ اس کو اچھے انداز میں لے لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے پھر آگے بنی اسرائیل کی ایک اور برائی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ یہ جو لوگ تھے
جس طرح ہمارے ہاں جمعے والے دن ہمیں آرڈر ہے کہ جمعے کے وقت جب اذان شروع ہو جائے سب کچھ چھوڑ دو، صرف جمعے کی تیاری اور نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاؤ۔ اسی طرح ان کے لیے یہ طے تھا کہ آپ نے ہفتے کو عبادت کرنی ہے، ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون تھا، حکمت عملی تھی، اللہ تعالیٰ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ لے کر آ جاتے تھے، دریا میں اتنی مچھلی ہوتی تھی۔ تو اب یہ افسوس کرتے تھے کہ اگر ہم نہیں پکڑیں گے تو پھر یہ مچھلی جاتی ہے، اگر پکڑتی ہیں تو اللہ کا حکم جاتا ہے۔ تو یہ نافرمان لوگ تھے، انہوں نے ہفتے والے دن شکار کرنا شروع کر دیا، اور بعض نے یوں کیا کہ جمعے والے دن شام کو جا کر جال لگا دیتے اور کہتے کہ ہم نے تو ہفتے والے دن شکار ہی نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں 3 گروہ تھے، ایک تو مسلسل نافرمانی میری کرتا تھا، دوسرا جو تھا وہ شروع میں اس کو میں نے سمجھایا تو وہ مان گیا لیکن مایوس رہا، اور نمبر 3 پہ فرمایا کہ مسلسل منع کرتے رہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے۔ تو یاد رکھیں معاشرہ تب خراب ہوتا ہے جب ہم صرف اپنی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی فکر نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی بھی فکر کی، دوسروں کو بھی فکر کی ہے۔ پوری امت کی فکر کرنے والے وہ کون لوگ تھے؟ انبیاء علیہ السلام تھے۔ اب وہ ہماری ذمہ داری لگا کے کہ آپ نے پوری امت کی فکر کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ سارے نبی آئے ہیں لیکن ایک وقت کے لیے کوئی نبی تھا، ایک قوم کے لیے کوئی نبی تھا، کوئی ایک علاقے کے لیے نبی تھا، کوئی ایک گاؤں کے لیے نبی تھا، لیکن اللہ فرماتے جب میں نے حضور کو بھیجا نہ وہ ایک علاقے کے لیے نبی ہیں نہ ایک محلے کے نبی ہیں، بلکہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب کے نبی حضور علیہ السلام ہوں گے۔ اور آخر میں فرمایا الستُ بربکم قالوا بلا، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے آدم علیہ السلام کو بھی نہیں پیدا کیا تھا، اس سے پہلے میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد میں نے ایک وعدہ لیا تھا، کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ تو سارے لوگوں نے وہاں اکٹھے ہو کر کہا تھا یا اللہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ تو آگے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں کوئی سمجھ نہیں آتی، دین سمجھ میں نہیں آتا، اسلام سمجھ میں نہیں آتا، ان کے کان تو سنتے ہیں لیکن فرمایا کہ ایسے ہے کہ جیسے ان کے کانوں نے سنا نہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن اس کے باوجود ایسے ہے کہ جیسے ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، فرمایا اس سے بھی بڑھتر لوگ ایسے دنیا میں موجود ہیں جو دین کو نہیں سمجھتے، اسلام کو نہیں سمجھتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ان کو خاموشی سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جہاں بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو۔ اب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، وہ نماز میں قرآن پڑھتا ہے، کوشش کی جائے اس کے پاس جا کر باتیں نہ کی جائیں۔ اور آگے سورۃ الانفال شروع میں مومنوں کا تذکرہ۔ مومن کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ مومن کون لوگ ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے یہی سچے لوگ ہیں۔ اور آگے فرمایا لہم درجات، ان کے درجے میں بلند کروں گا اور ان کی مغفرت کروں گا، ان کے لیے بہترین رزق ہوگا جو لوگ یہ عمل کریں۔ غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، غزوہ بدر کا تذکرہ پہلے بھی آپ کو سنایا، اور آخر میں جو اللہ نے فرمایا وہ فرمایا کہ لوگوں جب تک نافرمانی ختم نہیں ہوتی، جب تک اللہ کے دشمن ختم نہیں ہوتے، اس وقت تک جہاد کرو، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما کر گئے ہیں کہ جہاد کا قیامت تک جاری رہے گا۔ میرے بھائیو جو مرضی ہو جائے جہاد کی محبت اپنے دلوں میں رکھو۔ اگر جہاد کی محبت تمہارے دلوں میں ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں جہاد کی محبت نہیں وہ چاہے منافق ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔